بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم آپ کو ادارہ صوت القرآن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو تو خاتم النبیین کے لیے جتنی بھی سیرت بیان کی جائے، جتنے بھی فضائل اور خصائل بیان کیے جائیں وہ کم ہیں، اور غالب کہتا ہے کہ نبی کی سیرت بیان کرنا تو ہم سے گستاخی ہوگی، وہ تو اللہ ہی کی شان ہے کہ وہ سیرت بیان کرے۔ کسی اور نے کہا بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، مگر الحمدللہ آج میرے پاس مقام مصطفیٰ کے نام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی ایک بہترین کتاب کا نمونہ میرے ہاتھ میں موجود ہے۔ یہ اب تک 7 جلدیں تحریر ہو چکی، جن میں سے 2 جلدیں جو ہیں وہ اشاعت ہو چکی ہے، جن کی اس موضوع پر اس کتاب کے مصنف جو ہیں وہ ڈائریکٹر ہیں ادارہ صوت القرآن کے۔ ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کی کیا شان بیان کی اور اس میں کیا کچھ لکھا آپ کی سیرت طیبہ کے حوالے سے۔ تو ہم خوش آمدید کہتے ہیں محمد یعقوب چودھری صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے اس کتاب پر گفتگو کرنے کا موقع دیا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ ماشاء اللہ نبی کریم صلی اللہ اصل علیہ میں وسلم کی یہ تو بات ہے کہ یہ جو اس کا کتاب کا جو نام ہے جی مقام مصطفیٰ، بہت سے کئی لوگوں نے مجھ سے یہ بات، کسی نے پوچھا، کسی نے تعجب کا اظہار کیا کہ آپ نے یہ نام مقام مصطفیٰ کیسے رکھ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر مختلف عنوانات سے بے شمار کتابیں پائی جاتی ہیں۔ سیرت النبی کے نام سے، شرف مصطفیٰ کے نام سے، اور حبیب کبریا کے نام سے، اور بھی اس طرح کے بہت سارے نام، مختصر سیرت رسول کے نام سے۔ ہر شخص نے جس طرح اس کو مناسب اس نے جانا اس پر لکھا ہے۔ اصل میں یہ کتاب جو ہے نا، میں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا ہے، میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر سب سے بہتر کتاب جو ہے وہ قرآن مجید ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتاب ہے، اور اس کے بعد جتنی حدیثیں آپ پڑھیں گے، چاہے کسی حدیث کی کوئی حیثیت ہو، جی قطع نظر اس سے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتاب ہے۔ ان سب کتابوں کے اندر، اس کے بعد تاریخ کی کتابیں، جی اس کے بعد بے شمار شعراء کرام اٹھے، انہوں نے آپ کی منقبتیں لکھی، جی اس کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ ان سب کتابوں کے اندر میں جو چیز دیکھنا چاہتا ہوں، یا جو کچھ میں نے چاہا، وہ میرے سامنے یہ آیت ہے، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قریب ہے کہ تیرا رب تجھے مقام محمود پر کھڑا کر دے۔ جی تو مجھے یہ تلاش ہوگی کہ یہ مقام محمود کیا ہے۔ عام طور پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کبریٰ کے لیے آپ کو موقع ملے گا، اور آپ شفاعت کریں گے اپنی امت کے لوگوں کی۔ پھر اس پر مختلف بحثیں ہیں کہ کس طرح کے لوگوں کی شفاعت کریں۔ بہرحال یہ ہے کہ شفاعت ایک ایسا عمل ہے یا ایسا مقام ہے کہ حدیثوں کی روشنی میں دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالمقابل کوئی آدمی نظر نہیں آئے گا آپ کو، کوئی پیغمبر نظر نہیں آئے گا، کوئی رسول نظر نہیں آئے گا۔ بلکہ جو حدیث شفاعت بڑی مشہور ہے، اس میں انبیاء کا ذکر آیا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک لوگ سب انبیاء کے پاس جائیں گے،
اور وہ سب کے سب انکار کر دیں گے. آخر کار نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کے لیے اللہ کے حضور حاضر ہوں گے. یہ تو حشر کے بارے میں لوگ کہتے ہیں. میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ حشر تو بعد کی بات ہے. اس دنیا میں مقام محمود اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے. آپ کی سیرت کا مطالعہ کر کے دیکھیں، جس شعبے کو دیکھیں گے اس میں اس درجے کا، اس مقام کا کوئی آدمی آپ کو نظر نہیں آئے گا. یعنی سیرت طیبہ ہی بے مثل ہے. بے مثل ہے سیرت کی، یعنی کوئی مثال ہی نہیں ہے. دنیا میں کوئی شخص آپ کو نہیں مل سکتا. یعنی آپ کی زندگی کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا کام دیکھیں، کسی بھی شعبہ ہے زندگی میں، موازنہ کر کے دیکھیں گے نا، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کام جو ہے، آپ اس کو دنیا میں تلاش کرنا شروع کریں. کوئی فلاں 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 تاریخ بڑی پڑی ہے لوگوں سے. بڑے بڑے بادشاہ گزرے، فاتحین گزرے، بڑے بڑے فلسفی، بڑے بڑے صوفی، بڑے بڑے ادیب، بڑے بڑے خطیب، بڑے بڑے کلمکار لوگ دنیا میں پیدا ہوئے. ایک بھی ایسا نہیں نکلے گا. دیکھتے ہیں نا آپ، فلاں آدمی بڑا ادیب ہے، ایمانداری سے بتائیے کہ قرآن سے بڑا ادب لکھ کر لے آئے گا؟ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے قرآن پیش کیا ہے. جو مقام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام ادب میں پیدا کیا ہے، کوئی ہے دنیا میں؟ کوئی نہیں. کوئی ایسی کتاب پیش کر سکتا ہے؟ نہیں. اچھا، آپ کی حدیثیں پڑھنا شروع کریں، جو آپ کے حدیث ہوں، جن میں آپ کے الفاظ ہوں، آپ کے خطبات ہوں، آپ دیکھ لیں گے کہ اس طرح کی کلام، اس طرح آپ نے خود فرمایا جوامع الکلم ہوں میں، مجھے جوامع الکلم، یعنی چھوٹا جملہ کہہ کے اس پر کتاب لکھی جا سکتی ہے. مثال کے طور پر کلو مسکرن حرام، 3 لفظ ہے، 3 لفظ، کلو مسکرن حرام، ہر نشہ دینے والی چیز حرام ہے. پر اس پہ تو بے شمار آپ اس پر کتابیں لکھنی شروع کریں. اس کا دوسرا پہلو بھی ہے کہ ہر وہ چیز جو نشہ نہیں دیتی حلال ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے نا. یعنی یہ وہ آپ کو نعمت ملی. تو گویا کوئی بھی کام آپ کریں، اس کتاب میں نے یہی کوشش کی ہے کہ جتنے آپ کے متعلقہ کام ہیں، جو کچھ آپ نے لوگوں سے کہا، جو کچھ لوگوں کو کر کے دکھایا، وہ بے مثل ہے. وہ آپ جیسا کوئی دوسرا نہیں ملے گا آپ کو کسی بھی شعبے میں. یہ جو فصاحت اور بلاغت اور بدرجہ اتم سیرت آپ بیان کر رہے ہیں، تو اس میں یہ جو کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے اور وہ جب تک دنیا میں رہے آپ اپنا لکھنا پڑھنا نہیں جانتے. یہ بات جو ہے نا، یہ تو سورہ عنکبوت میں بیان فرمائی گئی ہے. بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبل از نبوت ان پڑھ تھے. قبل از نبوت دنیا کا کوئی شخص ثابت نہیں کر سکتا کہ آپ نے کبھی کسی کے سامنے ظالم تلمبس طے کیا ہو، کسی کے سامنے کسی کے شاگرد بنے ہو، کسی سے کوئی چیز سیکھی ہو. کوئی ایک آدمی بتائیں آپ نے جوان ہونے کے بعد آپ نے ملازمتیں کی، مثالی آپ نے تجارت کی. اچھا، آپ دیکھتے ہیں کہ تجارت میں بغیر حساب کے تجارت ہو جاتی؟ نہیں ہوتی. تو سوال یہ پیدا ہوا، آپ نے تو پڑھا کہیں سے نہیں، کہیں نہیں پڑھا. کتنا لاکھوں روپے کا مال لے کر جاتے تھے، پوری ایمانداری کے ساتھ منافع کما کے لاتے تھے. اس کا حساب کتاب بھی تو رکھتے ہوں گے نا. کہ کوئی ہے آدمی ایسا دنیا میں جو یہ جس کی نشاندہی کی جا سکے کہ اس نے آپ کو حساب سکھایا تھا؟ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے واقعتاً ان پڑھ تھے بھائی، کوئی شک اس بات میں نہیں. اور یہ ان پڑھ ہونا ہی دراصل آپ کے نبی ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ آپ کا استاد صرف اللہ ہے. اللہ ہے. نبی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ایسا شخص جو نہ لکھنا جانتا ہے نہ پڑھنا جانتا ہے، وہ دنیا کے سامنے قرآن لے آتا ایک ایسی کتاب پیش کرتا ہے، ایسی کتاب، ذرا غور کریں، جس میں وہ چیلنج کرتا ہے کہ اگر تم اس کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے تو اس جیسی ایک صورت لے کر آؤ.
بلکہ ایک آیت تک کا بھی چیلنج ہوا. چیلنج کیا ہے، جی جی آج تک کوئی لایا ہے. کوئی نہیں رہا. کمال کی بات یہ ہے کہ جو لوگ دنیا میں معجزات کے قائل نہیں، کتنے لوگوں کے نام لیے جا سکتے ہیں؟ جی 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 جی. جو لوگ دنیا میں معجزات کے قائل ہی نہیں، معجزہ کہتے ہیں کچھ ہوتا ہی نہیں، جی جی. ان کے اندر یہ پاور ہے کہ قرآن جیسی کلام لے آئے. نہیں عاجز آ گئے کہ نہیں؟ آج آ گئے. تو یعنی منکرین معجزات بھی اس معجزے کا مقابلہ نہیں کر سکے. ہوں. قرآن معجزہ نہیں ہے. کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا کائنات کا. عالم، ہاں جی. کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا عالم، کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا ادیب، کوئی بڑا خطیب لائے اس جیسے ایسی کتاب نہیں لے کر آ سکا. اب دیکھیے قرآن مجید میں یہ بات کہہ دی گئی ہے، وما کنتا، سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 48 ہے، ٹھیک ہے. 48 نمبر آئے. 48 نمبر آیت. 29 نمبر سورہ. وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطہ بیمینک اذا لارتاب المبطلون. اے نبی، اس کتاب کے نزول سے پہلے اگر تم پڑھتے ہوتے، ہوں. کوئی کتاب پڑھتے ہوتے اور اپنے ہاتھ سے کچھ لکھتے ہوتے، ہوں. بیمینک اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے ہوتے، عموماً جی جی. دائیں ہاتھ سے لکھا جاتا ہے. گویا کہ اس کتاب کے نزول سے پہلے اگر تم کچھ پڑھتے ہوتے یا کچھ لکھتے ہوتے، اس وقت یہ بات یہ کہتے تو پھر تو ان باطل پرستوں کا شک جائز تھا. ہوں ہوں. یعنی کتاب کے نزول سے پہلے آپ نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے. یہ آیت دلیل ہے کہ کتاب نازل ہو جانے کے بعد آپ لکھنا جانتے تھے، پڑھنا جانتے تھے. مگر یہ بات تو 15 صدیاں 14 صدیاں گزرنے کے باوجود آج پہلی بار آپ فرما رہے ہیں. ادھر تو علماء کے بیان بھرے پڑے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں جگہ معاہدہ ہو رہا تھا تو سیدنا علی سے کہا میرا نام کدھر لکھا ہے، یہ محمد رسول اللہ. اس میں دو روایتیں ہیں. جی اس میں دو روایتیں ہیں. بخاری کے اندر یہ روایتیں موجود ہیں. جی. اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سہیل بن عمر نے جی. اعتراض کیا کہ محمد رسول اللہ ہم نے اگر ہم رسول اللہ مانتے تو جان لڑتے کیوں؟ لڑتے کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ علی اس کو کاٹ دو، جی. محمد بن عبداللہ لکھ دو. علی کہتے ہیں میں نے اس کو نہیں کاٹوں گا، یعنی علی نے کہنا نہیں مانا. ہوں. ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کدھر لکھا ہے تو نے یہ، ایک روایت ہے. لیکن ساتھ ہی دوسری روایت ہے کہ آپ نے اس کے ہاتھ سے وہ دستاویز لی اور اپنے قلم لے کر اپنے قلم سے اس کو مکمل کر دیا لکھ کر. یہ بخاری کی حدیث موجود ہے. اور پھر راوی کہتے ہیں کہ ہوش کا اتنا اچھا نہیں تھا، آپ لکھتے تھے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب سے قرآن کا نزول شروع ہوا ہے قرآن محفوظ ہوتا رہا ہے یا نہیں؟ جی بالکل ہوتا ہے. اچھا یہ بات قرآن کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ کتاب لکھی جا رہی تھی. جی جی نون والقلم وما یسطرون، جی 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 نون اور قلم کی قسم اور اس چیز کی جو وہ لکھ رہے ہیں، جی جی. جو وہ لکھ رہے ہیں. کون لکھ رہے ہیں؟ صحابہ. اچھا یہ جمع کا جو سیگا آیا ہے اس میں نبی سم شامل نہیں ہے؟ ہو بھی سکتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بخاری میں پڑھیں، مسلم میں پڑھیں، فتح الباری میں پڑھ لیں کہ کس طرح قرآن مجید اس دور میں لکھا جا رہا تھا باقاعدہ. اور کبھی غور کیا اپنے قرآن کی تحریر پر غور کرے. جو آدمی الفاظ کو دیکھ کر اس کی شناخت نہیں رکھتا وہ غلطی پکڑ لے گا؟ نہیں پکڑے گا. سبحان اللہ. اب کیا کمال دلیل ہے یہ. جب آپ لکھوا رہے ہیں صحابہ سے، صحابہ غلطی کر سکتے ہیں نا، کوئی کر ہاں سکتا ظاہر ہے ہے وہ چونکہ املا رکھا رہے ہیں. ریولیشن. اگر تماشا دیکھنا ہے آپ آج کسی بڑے ماہر آدمی کو کہیں کہ آپ لکھو میں تمہیں ایک قرآن کی املا لکھاتا ہوں، یا غلطیاں نہ کریں، اگر وہ غلطیاں نہ کریں جو مرضی کہنا. نہیں مجھے آپ کی بات چونکہ اس پہ سمجھ اچھا آ اب گئی. سوال یہ ہے کہ اگر لکھنے والا غلطی کرے، آپ کو لکھا ہوا دیکھ کر پڑھنا ہی نہیں آتا، آپ غلطی کیسے پکڑیں گے؟ تو پھر متن غلط ہو جائے گا. ہو جائے گا. دیکھیں جیسا بھی جب ڈکٹیشن دیتے ہیں اسٹینو اس کو ٹائپ کرتا ہے یا لکھتا ہے
پھر وہ آرڈر جاتا ہے، جیسا اس کو گو تھرو کرتے ہیں، جہاں غلطی ہو اس کو کریکٹ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کریکشن نہیں ہو رہی تو آرڈر کی ڈکٹیشن غلط ہو گئی. تو یہ تو بڑی زبردست اچھا دلیل ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن دیکھ کر پڑھتے تھے، یہ بات بھی قرآن میں لکھی ہوئی ہے، یہ بات بھی آپ کو بتا دوں. اچھا اب دوسری بات یہ کہ یہ جو قرآن مجید میں آپ پڑھتے ہیں، قرآن مجید میں آپ پڑھتے ہیں نا، جی جی الذی علم بالقلم، وہ ذات جس نے قلم کے ساتھ تعلیم دی، قلم کے ساتھ تعلیم دی، قلم کے ساتھ تعلیم دی. علم الانسان ما لم یعلم. اچھا آپ کمال کی بات یہ دیکھیں گے، یہ ترجمہ آپ کے سامنے ہے، جی جی یہ ترجمہ کیا ہے نا، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہیں جانتا تھا. یہ پہلی غلطی ہے، غلط ترجمہ ہے یہ میرے نزدیک. کیوں؟ آپ کہہ سکتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ اوپر ال انسان آیا ہے، معرفہ آیا ہے، اس نے ترجمے میں نکرہ کر دیا ہے. مطلب معرفہ سے مراد ایک خاص انسان. خاص انسان ہے، خاص انسان. اس کا مطلب ہے کہ یہ مخاطب نبی کریم صلی اللہ نبی علیہ کریم وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے یہاں. تمام انسان نہیں. نو تمام انسان کی بات نہیں ہو رہی، بلا شبہ ان اللہ نے سکھایا بولنا انسان کو، لیکن یہاں ال انسان کی بات ہو رہی ہے. ترجمے میں معرفہ کا ترجمہ نکرہ کر دیا گیا ہے، اور قرآن معرفہ کی بات کر رہا ہے کہ وہ خاص انسان اللہ نے تعلیم دی ال انسان کو اس چیز کی جو وہ نہیں جانتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب چیزوں میں سے جس چیز کو زیادہ تر نہیں جانتے تھے وہ کیا تھے؟ قرآن. وہ لکھنا پڑھنا تھا لکھنا نا. پڑھنا تھا، بالکل. اگر آپ دم واپسی تک لکھنا پڑھنا نہیں سیکھے تو سمجھائیے مجھے کہ یہ دعویٰ جو ہے کہ وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا وہ سچ کیسے ثابت ہو جائے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ امی کہتے ہیں، یا بلکہ کثیر تعداد ان کو امی کہتے ہیں، یہ تو ٹوٹلی غلط ہو گیا. امی کا معنی ہے اسماعیلی ہونا، ام القرا کا ہونا، ام القرا کا رہنے والا ہونا، یہ مطلب ہے. اچھا. اچھا جب یہ معاہدہ لکھا جا رہا تھا، ان پڑھ تھے عرب، اگر وہ ان پڑھ تھے، امی تھے، تو وہ لکھ کیسے رہے تھے؟ کہیں باہر سے آدمی منگائے تھے لکھنے کے نہیں، وہ لیے؟ تو ہے. اور اگر باہر سے نہیں بلائے تھے، وہ تو سہیل خود اعتراض کر رہا تھا کہ میں نے یہ کر لکھتا. اس کو جب ایگزیکیوشن سوال یہی تو سوال ہے کہ یہ سب کے سب آدمی جو تھے وہاں لکھنے والے، جو لکھنے والے وہ لوگ تھے وہاں، جی جی وہ ان پڑھ تھے، وہ معاہدہ لکھنے والے. نہیں، وہ تو پڑھ علی ان پڑھ تھے، نہیں نہیں. ان پڑھ تھے تو معاہدہ کیسے لکھ رہے جی تھے؟ جی. اچھا وہ جو ہے کہ جنگی بدر میں قیدی آئے، جن کے پاس پیسے تھے انہوں نے پیسے لے کے فدیہ لے کے چھوڑ دیا، اور جن کے پاس پیسے نہیں تھے انہیں کہا کہ بھئی قریش کے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو، تم آزاد ہو جاؤ گے. اگر وہ لکھے پڑھے نہیں تھے تو پھر کیا کس لیے چھوڑا تھا؟ یہ کہنا کہ عرب قریش ان پڑھ تھے، اس سے زیادہ جھوٹ دنیا میں کوئی نہیں ہے. بلکہ اس سے بھی بڑا کوئی جھوٹ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پڑھ کہہ دیا جائے. یہ تو پھر ثابت ہو گیا. ظاہر بات ہے کہ یہ کیا ہے؟ ہاں، یہ بات واقعی سمجھ نہیں کہ پورا بھائی قرآن جب نازل ہو رہا ہے. ان کو امی اس بنیاد پر کہا جا رہا ہے کہ ان کو امی اس بنیاد پر کہا جا رہا ہے کہ وہ ام القرا کے رہنے والے ہیں. عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ جب شکل پیدا ہوتا ہے عبارت میں تو اس کے کچھ الفاظ حذف کر دیے جاتے ہیں. ام القرائے کا کہنے کے بجائے امی کہہ دیا گیا ہے، سلینگ کر دیا. اور یعنی بنی اسماعیل مراد ہے. جب امی کا لفظ آیا تو اس سے بنی بالامیین جب کہا، والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہ اللہ جس نے امیوں میں رسول پیدا کیا. ان پڑھوں میں نہیں ہے، غلط ترجمہ ہے، اسماعیلیوں میں نبی پیدا کیا. جب عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا، استاد یہودی کہتے ہیں کہ وہ آخری نبی اسرائیلی ہوگا، تو اس نے کہا جھوٹ کہتے ہیں، وہ اسماعیلی ہوگا، اس کا نام محمد ہوگا. پڑھے نا انجیل، برناباس پڑھ لو، برناباس. تو اس لیے امی کا یہ مطلب نیشے کہے گا. اور ہم قرآن کا دیکھو، الرحمن علم القرآن،
رحمان ہے جس نے قرآن سکھایا. کس کو سکھایا؟ نبی کو. نبی کو سکھایا. جب سکھا دیا تو وہ ان پڑھ نہ رہے. علم القرآن، نبی کو جس نے قرآن سکھایا، قرآن کی تعلیم دی. خالق الانسان لفظ معرفہ لایا ہے. ترجمے والے نے اس کو معرفہ کی جگہ نکرہ کر دیا ہے، خاص کی جگہ عام کر دیا ہے. اللہ نے پیدا کیا اس انسان کو، علمہ البیان، اور اس کو بیان بھی سکھایا ہے. قرآن کی آیت نازل ہو، اس کے ساتھ کوئی اور وہی نہیں نازل ہوئی اس کی تفسیر کے لیے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے اندر وہ چیز پیدا کی ہے جو اس کے بیان کو کھول دے. وہ استنباط کہہ لیں، وہ اجتہاد کہہ لیں، وہ وہی خفی کہہ لیں، جو مرضی کہیں. قرآن نے کہا کہ بھئی اللہ نے قرآن سکھایا اس انسان کو، اعلیٰ انسان کو، انسانوں میں سے اعلی انسان کو پیدا کیا، اس کو اس کا بیان سکھایا، آگے پھر وہ پورا مضمون بیان کیا. یعنی یہاں یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام بچپن میں عبرانی زبان بولتے ہوئے مصر جاتے ہیں اور وہ مصر میں تمام مصری زبان اور علوم اور فنون جانتے ہیں، اللہ ان کو ایک جہت میں یا ایک ساتھ میں سکھا دیتے ہیں، تو پھر یہاں تو پورا قرآن کی بات ہو رہی ہے. بالکل ہو رہی ہے، ہم تو یہی سمجھتے ہیں بھائی. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ نبی کو یہ کہنا کہ وہ علم نہیں جانتے تھے، وہ ان پڑھ تھے، اس سے تو استغفر اللہ جیسے قرآن کے پر بھی ایک ضرب لگ رہی ہے. یہ تو پھر وہ ایک سازش کا حصہ نہیں ہو گیا. مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے قرآن کے ترجمے کے اندر ایک خاص سازش کر کے بہت سی چیزوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی یا کر دی گئی. قرآن مجید میں نا جی بہت ساری باتیں ایسی ہیں جن کو میں نے پہلے عرض کیا نا کہ اگر قرآن مجید کے الفاظ کے ساتھ، متن کے ساتھ آپ جڑے رہیں اور ان میں تبدیلی نہ کریں، جس کیٹاگری کا لفظ آیا ہے نا، جس صرفی نابی انداز میں وہ لفظ آیا ہے نا ترکیب میں، اسی طرح استعمال کریں اس کو. پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قرآن میں کیا کچھ کہا ہوا ہے. نہیں، یہ جو ہے وہ ما ہوا الا ذکر للعالمین، کہ یہ تو جہانوں کے لیے نصیحت ہے، ذکر ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم اس کو براڈ اسپیکٹرم میں یا وسیع معنوں میں لیں تو پھر اس کا ترجمہ بنے گا تو کیا وہ غلط ہو جائے گا؟ مثال کے طور پر جیسے اگر ہم لفظی معنی کو محدود شکل میں دیکھیں گے یا اس لفظی معنی کو وسیع شکل میں دیکھیں گے، میرا سوال یہ ہے. نہیں، وسیع معنی میں دیکھیں گے، وہ عالم کے لیے، عالمین کے لیے، ہر نوع کے لیے اس میں احکام دیے گئے. کیا ہم دیکھتے نہیں کہ نباتات کے لیے بھی احکام دیے گئے؟ ہاں بالکل ہے. حیوانات کے لیے بھی دیے گئے. جی جی بالکل. حیوانات کے لیے بھی دیے گئے، حیوانات کے ہر جنس، ہر نوع کے لیے احکام دیے گئے کہ ان کے وہ ظلمات کرو. ٹھیک ہے نا. اور جائز ٹھہرایا جس چیز کو، اس کو ایک حد کو رٹی ہوئی ہے، کس حد تک. تو پھر ساری دنیا، ساری کائنات کے لیے قرآن نصیحت بن کے آیا، تذکیر بن کے آیا ہے، ہر کس کی بھلائی کے لیے آیا ہوا ہے. اس میں ہر نوع کے بارے میں احکام موجود ہے. اس لیے یہ بات یہ ہے نا کہ بھئی قرآن مجید کے اندر الفاظ جو ہے یہاں بھی بڑی غلطی کی ہیں، بہت ساری باتیں یہاں بھی ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے جی قرآن مجید میں یہ سب چیزیں تفصیلاً بیان کی ہوئی ہیں. ہوا یہ کہ ہم عمومی طور پر قرآن مجید کا ترجمہ یا تفسیر کرتے ہوئے اپنے عقیدے کو سامنے رکھ کر کرتے ہیں، معنی کو نہیں سوچتے. معنی کو نہیں سوچتے. میں مثال دی ہے نا میں نے کہ ایک مصنف نے، نام لینا پسند نہیں کرتا، میں نام نہیں لینا، ایک مصنف انا کا میتون و انا میتون کا ترجمہ کرتا ہے کہ وہ بھی آپ بھی انتقال کریں گے، فرمائیں گے، اور وہ بھی مریں گے. میت واحد ہے، میتون جمع ہے، اسی وہی جملہ ایک ہی ہے. اب ظاہر ہے کہ وہ میتون کا ترجمہ انتقال کر رہا ہے جو قطعی طور پر غلط ہے. ہاں، انتقال کا مطلب کیوں کیا اس نے؟ چونکہ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات پانے کے بعد بھی زندہ ہے، اس لیے اس نے یہ ترجمہ کر دیا، لفظ کا ترجمہ نہیں کیا. اس کا اور بھی بہت ساری مثالیں قرآن مجید میں. اب جب قرآن مجید کے اندر لوگ اس طرح کریں گے
تو آپ سوچیں کہ پھر وہ ترجمہ ہوگا یا تفسیر ہوگی نہیں وہ یا تو تعویلیں ہوں گی. وہ تعویل اس طرح قرآن مجید کے اندر بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اللہ تعالیٰ نے جتنا جہاں تک آپ کے علم اور آپ کی تعلیم کا ذکر ہے قرآن پڑھا ہے. میں نے اپنی اس کتاب مقام مصطفیٰ کے اندر دوسری جلد میں اس موضوع پر جس پر اس وقت ہم گفتگو کر رہے ہیں بالتفصیل لکھا. اس کے سب دلائل حدیثی اور وہ قرآن مجید کی آیات نقل کر کے ثابت کیا ہے کہ بھئی یہ بات غلط ہے. جلد نمبر 2 ہے. 2 چھپ چکی ہے. اس لیے نا جی یہ چیزیں چھپ گئی. یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ نبوت سے پہلے کسی کے شاگرد نہیں ہیں. آپ نے کسی سے نہ پڑھنا سیکھا لکھنا سیکھا. سمجھے نا؟ یہ ہے اصل بات. بہت شکریہ جی. بڑی سیر حاصل رہنمائی حاصل ہوئی. ناظرین امید ہے کہ بہت سی غلط فہمیوں کا بہت سی غلط باتوں کا تدارک ہوا ہوگا. اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ نے جس حکمت سے قرآن کو نازل کیا ہمیں اس کو سمجھنے کی اس پہ عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما دے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. کمنٹ باکس میں ہم آپ کے رائے کے منتظر رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.